انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير دیکھیں والدم میم کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچیں، پھر سے پڑھیں انما ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أهل به لام کی زبر کو لمبا نہیں کھینچے، پھر سے پڑھیں وما أهل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه پھر سے پڑھیں دھیان سے اور زیر کو باریک کر کے فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم غفور رحيم پھر سے ان اللہ ان اللہ غفور رحیم انما بے شک، اور یہ جو انا ہے اور انما ان دونوں میں فرق ہے. ہم اردو میں ترجمہ دونوں کا کیا کر دیتے ہیں بے شک، ورنہ دونوں میں فرق ہے. انا بے شک بلا شبہ نو ڈاؤٹ، اور انما کو کہتے ہیں عربی میں کلمہ حصر. کلمہ حصر یعنی وہ ایک چیز کو لمیٹڈ کرتا ہے. حصر ہے صاد رے حصر، انما یعنی اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. یعنی یہ ایک اسپیسیفیکیشن کس لیے؟ سب کچھ حلال ہے جو صاف ہے پاک ہے، بس یہ چیزیں حرام ہے. حصار کس کو کہتے ہیں؟ فلاں محصور ہوگا، گھیرا ڈال لیے. یعنی یہ اصل میں سوچ دینا مقصود ہے. ایکچولی آپ دیکھیں کہ ایک طرز عمل ہوتا ہے نا، جب ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، 3-4 چیزوں کو ہم جب حرام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا اسلام ہے، ہر چیز حرام ہے، ہر چیز حرام ہے. بھئی ہر چیز نہیں حرام،
ہر چیز حلال ہے، بس یہ حرام ہے، اس لیے انما آیا ہے. ٹھیک ہے، تو انما یعنی لمیٹڈ چیزیں ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے اچھا بس صرف یہ؟ ہاں یہ، اور کچھ اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے، کچھ دوسری آیتوں سے ہوتی ہے. تو وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں وہ چیزیں جن کو حرام کیا گیا، باقی سب حلال ہے. تو دین میں کیا ہے؟ بہت وسعت ہے. لیکن شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے؟ بہت تنگی ہے، بہت مشکل ہے، اتنا اسٹرکٹ، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ کھا ہی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا ازالہ ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کا جو ایک لفظ ہے نا، وہ بھی غیر ضروری اور بے مقصد نہیں ہے. پہلے کیا کہا؟ کھاؤ طیبات میں سے، کھاؤ، کھانا منع نہیں ہے، بس طیبات ہو. اور پھر کہا حرام تو بس یہ چیزیں ہیں، باقی تو کھاؤ. ہمارے ہاں عموماً مذہبی ذہنیت کیا بن جاتی ہے؟ وہ کچھ نہ کھاؤ. شاید کھانا یا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ وہ شاید اسراف ہے یا ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم. بس شکر کرو اللہ کا، شکر بے مہار کی طرح نہیں. اور حرام تو بس یہ ہے، یہ مطلب بنتا ہے اس کا، سوائے اس کے نہیں. جی عام طور پہ جو کرتے ہیں نا آپ، سوائے اس کے نہیں. حرم، اس نے حرام کیا. یہاں 4 چیزوں کے حرمت کی بات کی گئی. انما حرم، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، کیا؟ المیتہ، میتہ کس سے ہے؟ یہ موت سے، میم باؤتے، مردہ، مردار. اور مردار سے مراد کیا ہے؟ وہ جانور جسے حلال نہ کیا ہو بلکہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر گیا ہو، طبعی موت مر گیا ہو، کسی حادثے میں مر گیا ہو، اوپر سے گر کے مر گیا ہو، چوٹ لگ کے مر گیا ہو، جھٹکے سے مر گیا ہو. ٹھیک ہے، وہ مردہ شمار ہوگا. تو مردہ کیا ہے؟ مردہ جانور کون سا ہے؟ جسے ذبح نہیں کیا گیا، جس کا خون نہیں بہا، جو طبعی موت مر گیا، یا اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کا خون نہیں بہا. تو تم پر مردار حرام ہے. اب یہ قرآن میں ہے مردار، لیکن حدیث میں ایکسیپشن ہے کہ 2 مردہ جانور حلال ہیں، ایک مچھلی، دوسری ٹڈی. ابھی اتنا لکھ لیجئے، آگے بھی یہ مضمون آئیں گے، ڈیٹیل وہاں ہوگی، ابھی صرف اتنا لکھ لیجئے. یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ کہ تم پر مردار حرام ہے. ٹھیک ہے، مان لیا مردار ہے جو ذبح نہیں کیا گیا، لیکن مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، وہ پانی سے نکلتی ہے، مر جاتی ہے، تو وہ حلال شمار ہوتی ہے. اب یہ وضاحت کس نے فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ آپ کا کام کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر کریں، بیان کریں. کہاں پڑھا تھا آپ نے یہ؟ سورۃ النحل میں، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا، یعنی جو نازل ہوا اس کا مطلب کیا ہے. اب قرآن میں تو مردار کی بات کر دی گئی، لیکن مردار میں ایکسپشنل چیزیں کیا ہیں وہ کس نے ہمیں بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مچھلی، اور نمبر 2 ٹڈی. اب آپ ٹڈیاں نہ کھائیں تو وہ الگ بات ہے، اور ٹڈی کی بھی وہی ایک قسم نہیں ہوتی جو کپڑے کاٹتی ہے. والدم، اور خون حرام ہے. دم پیچھے پڑ چکے نا آپ. لیکن کون سا خون؟ جو بہتا ہو. اس کی وضاحت دوسری آیت کرتی ہے جسے دمن مسفوحن کہا جاتا ہے. سورۃ الانعام آیت 145 میں آیت موجود ہے، او دمن مسفوحن. یہاں صرف خون کہا گیا، وہاں بہتا خون کہا گیا. یعنی جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور جو خون بہ رہا ہوتا ہے وہ خون حرام ہے. وہ خون جو بوٹی کے اندر رہ جاتا ہے، جو اندر ہی جمع ہوتا ہے. آپ دیکھیں گوشت کاٹتے جائیں، جتنا کاٹتے جائیں کیا ہوگا؟ نکلتا جائے گا. تو جس طرح کا آپ نے کھانا ہے اس طرح کا کاٹ لیں، جو بہ گیا وہ حرام ہے، نکال دیں.
لیکن جو اندر رہ گیا وہ حلال ہے. اچھا، اس میں بھی پھر 2 ایکسیپشنز ہیں حدیث کی روح سے، اور وہ ہے کلیجی اور تلی. کلیجی لیور کیا ہے اصل جمع و خون ہے ایک طرح سے، اور اسی طرح تلی سپلین جس کو شاید کہتے ہیں. تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. اس میں خنزیر خود بھی اور اس کی ہر چیز سبھی حرام. یعنی یہاں پر کیا کہا گیا؟ گوشت حرام ہے، لیکن دوسری جگہوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہر چیز حرام ہے. صرف گوشت نہیں، ہڈی بھی حرام ہے، اور اس کے بال بھی اور کھال بھی. یہ کہہ رہے ہیں اس کی کھال کا تیل بناتے ہیں، وہ تیل بھی حرام ہے، اس کی چربی، اس کی یعنی اس سے متعلق جو کچھ بھی، یہ دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے. وما اور جو اہلا پکارا گیا. اہلا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے ہے لام لام. حلالہ نام پکارنا، نامزد کرنا، کسی چیز کا نام لے کے آواز بلند کرنا. اسی سے لفظ ہلال نکلا. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو. جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو عموماً آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاند. تو یہ جو وہ چاند ہے یہ کیا ہے؟ حلالہ پکارا، آپ نے چاند کا نام لے کے پکارا، وہ چاند. تو اسی سے پھر یہ لفظ نکلا کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت پکارا جاتا ہے نام اللہ کا یا پھر غیر اللہ کا. تو یہاں پر فرمایا کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا. وما اور جو اہلا پکارا گیا بھی ساتھ اس کے یا اس پر لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، یعنی جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے، چاہے وہ جانور ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو. جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کر دیا گیا. اب اس کی تفسیر میں آگے بتاؤں گی کہ طریقے اس کے کیا ہو سکتے ہیں. اس وقت صرف لفظی وضاحت ہے یا عبارت کی وضاحت ہے، تفسیر نہیں ہے یہ. جیسے مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ لات اور عزا اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے یا چھوڑ دیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ پہلی 3 چیزیں جو ہیں ان میں میتہ، دم اور لحم خنزیر میں ظاہری نجاست بھی ہے، تو اس لیے وہ طیبات نہیں ہے. لیکن ما اہل بہ لغیر اللہ میں ایک چیز ذبح ہو رہی ہے، بظاہر صاف ستھری ہے، لیکن نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا لے لیا گیا ہے، تو اب وہ حلال نہیں رہی. یہ باطنی نجاست ہے، مانوی نجاست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک ہو گیا، اور شرک کیا ہے؟ نجس. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. تو وہ نجس یہ نہیں کہ وہ ناپاک لوگ ہیں. ناپاک کس معنی میں؟ یعنی مانوی طور پر، یعنی ان کے خیالات میں یا ان کے عقیدے میں خرابی ہے، یہ معنی ہے. فمن تو جو کوئی استرہ مجبور کیا گیا. استرہ کا لفظ ہے نا ضاد رے سے پیچھے بھی پڑا ہے نا. استرہ کیا معنی پڑا تھا وہاں؟ مجبور کرنا کسی کو، کسی چیز کی طرف مجبور ہونا، دھکیل دینا جسے وہ پسند نہیں کرتا. یعنی کسی کو ایسے کام پر مجبور کر دینا جسے وہ کرنا نہ چاہتا ہو، اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو. تو جو شخص مجبور کر دیا گیا، اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا موت کا ڈر ہے، بھوک کی وجہ سے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، جو بھوک میں مجبور کر دیا گیا، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے. غیر باغن، باغن یہ اردو والا باغ نہیں ہے، سیر والا، یہ بغاوت والا باغ ہے، لیکن دونوں میں ایک بہت لطیف کنیکشن ہے. باغن کا روٹ ہے بے غین، یہ بغی. بغا کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا،
چاہنا، لذت چاہنا، شہرت چاہنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، خواہش کرنا. تو بغا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہنا، کسی چیز کو چاہنا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ایسا شخص حرام چاہنے والا نہ ہو، اس کی خواہش نہ ہو، وہ ٹیسٹ کی تلاش میں نہ ہو. باغن میں کیا آتا ہے؟ لذت اور شہوت یا کسی خاص چیز کی تلاش. ولا عادن، اور نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا. عادن کا لفظ جو ہے عین دال واو سے، کسی چیز سے ہٹ جانے کے بعد پھر اس کی طرف لوٹنا، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانے والا. یعنی نہ تو وہ تلاش میں ہو اور نہ ہی وہ پھر جب مل جائے تو خوب مزہ کرے کہ چلو اتنے عرصے سے سوچتا تھا کہ خنزیر کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آج موقع ملا ہے تو آخری حد تک پیٹ بھر لو. یہ چیز نہ ہو. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. لا اسم، کوئی گناہ نہیں. گویا اس نے گناہ نہیں کیا جو مجبوری کی حالت میں ایسی چیز کا استعمال کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا تو کس لیے؟ کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ، تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے. لیکن ان چیزوں کو بھی جنہیں اس نے واضح طور پر حرام کر دیا، ان چیزوں کو بھی بحالت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت دی. کیوں؟ تاکہ انسان کا نقصان نہ ہو. اسی لیے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. آیت کے 2 حصے. پہلے حصے میں کیا بتایا کہ کیا کیا حرام ہے، اور حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سختی سے منع. صرف منع نہیں بلکہ سختی سے منع، یعنی بالکل آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. دوسرے حصے میں رخصت ہے کچھ، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. جب حرام کیا تو کیوں کیا؟ نقصان نہ ہو. جب اس میں سے رخصت دی تو کیوں دی؟ کہ نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں کو کس سے بچانا چاہتا ہے؟ نقصان سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کے لیے بہت مہربان ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں معنی مجبور کرنے کا، اضطراری کیفیت. کیا معنی کیا گیا تھا مجبور کیا گیا کا؟ کسی چیز میں جب نقصان نظر آ رہا اور انسان اس چیز کی طرف نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو ادھر لے جایا جائے. تو جو نہ کھانا چاہے لیکن حال ایسا ہو گیا ہے، مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو زبردستی کھانا پڑ رہا ہے. اور یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، جس میں انسان کی موت کا اندیشہ ہو، یا یقین ہو یا گمان غالب ہو. تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اجازت ہے یا رخصت ہے کس چیز کی؟ حرام میں سے ضرورتاً کچھ لینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ تم پر مہربان ہے، لہذا تمہیں رخصت ہے کہ جب تمہیں شدید بھوک لگی ہو فمن استر فی مخمصۃ، یعنی بھوک سے بے حال ہو جائے، اور ایسا بے حال کہ مرنے کے قریب ہو جائے، جیسے مرنے لگے، اس صورت میں پھر اتنی ڈوز یا اتنی غذا کہ جس سے جان بچے اس کا کھانا لازم ہے، کیونکہ نہ کھانا خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے. تو اس لیے ایسی بھوک ہڑتال کرنا کہ جس میں انسان
اس حد تک کھانا چھوڑ دے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو خود سے ایسا کام کرنا جو ہے یہ انتہائی ناجائز ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو فمن اضطر، جو مجبور کر دیا گیا. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں وضاحت کر دی گئی من اضطر کی، من اضطر فی مخمصۃ، شدید بھوک کی حالت کی وجہ سے، غیر باغن، وہ چاہنے والا نہیں اس کو. یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی چاہت ہے کہ میں کسی طرح چکھ کے دیکھوں کہ کیا ہے یا کھاؤں، یا یہ کہ پہلے مثلاً اس کی عادت تھی، روٹین تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن غذاؤں کی آپ کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے پھر ان کی ایک کریو ہونے لگتی ہے کہ نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پیٹ نہیں بھرا. ہوتا نا ایسے، جو چیزیں مائیں بچپن سے کھانے کی عادت ڈال دیتی ہیں، ویسے ہی یا آپ ایک خاص علاقے یا ایک خاص جگہ کی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بھی جا کر ان کو امپورٹ کراتے رہتے ہیں، مرچوں وغیرہ کو، اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا. اسی طرح آپ سوچیں وہ لوگ جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتے، وہ خاص قسم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں، تو کتنا بڑا امتحان ہے. ان کو کریو ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر غیر باغن یعنی اسے کوئی کریو نہیں، اس کی کوئی طلب نہیں، اس کی کوئی چاہت نہیں، اس کا کوئی شوق نہیں. اور باغن کا دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ باغی یعنی سرکش نہیں، وہ قانون توڑنا نہیں چاہتا. باغی کا ایک لفظ ہی معنی ہوگا، یعنی اس کے دل میں اس کھانے کی کوئی محبت نہیں، شوق نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا، کہ وہ اس لیے کھا رہا ہو کہ میں ذرا ان کو بتاؤں کہ میں آرام سے اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں اللہ کے قانون کی. وہ ایسا شخص نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام چیزوں کو دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں. ولا آدن، اور آدن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو معنی پھر کیے گئے. آدن کا ایک معنی کیا گیا ہے عادی، یعنی اس کو عادت نہیں ہے، اس کی کوئی نشہ نہیں ہے اس کا. اور دوسرا معنی حد سے بڑھنے والا، یعنی وہ اس معاملے میں بس اتنا ہی کھائے گا جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. فلا اسم علیہ، تو ایسا کھانے والے پر گناہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اب کھا رہا ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب کہ کھاؤ تو کھا لے، جب کہ نہیں کھاؤ نہیں کھائے، چھوڑ دے. یہی عبادت ہے. عبادت کا کیا معنی؟ سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اسلمت لرب العالمین. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یا اسے اس پہ مقرر کر دیا گیا. دیکھیں ہے لام لام سے، جس کا معنی کسی کا نام پکارنا، بلند آواز سے نام لینا. تو اس کا ایک معنی تو یہی ہوگا کہ ذبح کرتے وقت بلند آواز سے نام لینا. لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نام بلند آواز سے پکارے، اس کی نیت میں ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور، یعنی وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا. اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، مطلقاً کا لفظ میں کئی دفعہ بولوں گی، آپ اس کا معنی یاد رکھیے. یعنی مطلق کا لفظ نا طلاق سے، طلاق کا مطلب آزاد، یعنی ٹوٹلی، پیورلی، ایبسولیوٹلی. مطلقاً ایبسولیوٹلی، ایبسولیوٹلی اللہ کے سوا کسی اور کا نام، مثلا جبریل کے نام پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یا آپ کے نواسوں کے نام پر، یا کسی اور مخلوق کے نام پر جیسے جنات کے نام پر، یا فرشتوں کے نام پر، یا بتوں کے نام پر. یہ کیا ہے؟ مطلقاً، نہیں اس میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں، ٹوٹلی غیر اللہ کا نام ہے. ایک یہ صورت ہے. اب آپ نے کیٹیگریز کر لی.
یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کے بھی نام پر وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ جبریل ہو یا اور فرشتے ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو، چاہے وہ آپ کے نوازے ہوں یا آپ کی امت میں سے کوئی اور بزرگ ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہو، سب غیر اللہ میں آتے. ٹھیک ہے. دوسری شکل، اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو. اللہ کا نام بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی. مثلا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھتے ہیں، یا اللہ یا محمد وغیرہ بھی لکھتے ہیں، جیسے ساتھ ساتھ برابر کر دیتے ہیں. تو پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. یہی تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جہاں پکارا گیا کچھ ذبح کرتے وقت یا کچھ اللہ کے نام پہ دیتے وقت وہاں مشکل ہو جائے گی. یعنی عبادت کس کی ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری. یعنی عبادت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. اور جانور کا ذبح کرنا یا قربان کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ عبادت ہے. فصلی لربک وانحر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یعنی قربانی کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نام پہ دینا، صدقہ کرنا عبادت. یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو تم کسی کو دے رہے ہو اللہ کی خوشی کی خاطر، یہ تو عبادت ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نیت رکھ کے دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. وہ عبادت نہ رہا، وہ دیا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دوسری صورت کیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں کسی اور کا بھی. اس میں مثلاً آپ ویسے تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے یہ بھی خواہش ہے کہ میری پروجیکشن ہو کہ میں نے کتنا دیا. تو یہ صرف اللہ کے لیے تو نہیں نا، اس میں آپ کے اور نیت بھی ساتھ شامل ہے. چاہے کوئی چیز ذبح کر رہے ہیں چاہے آپ ویسے ہی دے رہے ہیں، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام یا خوشی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے. تیسری صورت، نام اللہ ہی کا ہو صرف. دوسری صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا نام اور کسی اور کا بھی نام. تیسری صورت، نام اللہ ہی کا ہو لیکن نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو. مثلا شہرت، ریاکاری، دکھاوا، یا پھر یہ کہ کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کہ ان کی فیور حاصل کی جا سکے ان کے تقرب کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، کسی کا بھی نام نہ ہو، کوئی نام لیا ہی نہ گیا ہو. اس سے بھی منع کیا گیا قرآن پاک میں. سورۃ الانعام آیت 121، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یعنی اگر جانور ذبح کرتے وقت ذبح تو کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جس کا خون بہایا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ. تیسری صورت یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کا نام لیا جائے، یعنی زبان سے نہیں لیا گا کسی اور کا نام، کہا اللہ ہی کی خاطر ہے، لیکن اندر نیت میں یہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے تاکہ وہ مجھے کل قیامت کو بچائیں، یا یہ کہ کسی دکھاوے اور شہرت کے لیے انسان کرے. ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رہا وہ جو ہم کسی کی طرف سے کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا، تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے ایک طرح سے شکرانے کے طور پر ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ان کی خوشی نہیں ہے یا ان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کو ثواب پہنچانا مقصود ہے. تو جو چیز کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا کوئی بھی، تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے.
یعنی ان کو عبادت مقصود نہیں ہے. تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے. حدیث میں ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، لعنت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے.